کیا مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی پڑھے لکھے لوگ, اس کی اپنی کنوٹیشنز ہیں, اس کی اپنی انسلاقات ہے. یہ کوئی جنرل ٹرم نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ. کسی نے بھی فزکس میں MS سی کیا یا کسی نے بھی PhD کیا ہوا ہے, کوئی ادب پڑھنے والا ہے تو یہ پڑھا لکھا ہے, اس کو جو ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. یہاں پر پڑھے لکھے اس کی اپنی ایک پرٹیکولر کنوٹیشن ہے, اپنا ایک الگ تناظر ہے جس میں ہم پڑھے لکھے کی جو ٹرم ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ہے اس کی دوسری چیز, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رابطہ. کیا رابطہ, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رابطہ. جنرلی تو پڑھے لکھے سبھی ہوتے ہیں اور ہر ایک پڑھا لکھا جو ہے ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے, ہم سب سے سیکھتے ہیں. لیکن یہاں پر جو میں ریفر کروں گا پڑھنا لکھنا, وہ میں کروں گا اس حلقہ احباب, ٹھیک ہے کہ نہیں, فرینڈ سرکل کے اندر. اور اس کا میں تعلق دوں گا اس ضرورت کے ساتھ, دعوت اور تبلیغ کے ساتھ. پڑھے لکھے لوگ کا مطلب یہاں پر ہیں وہ لوگ جو اس ماحول کو سمجھتے ہیں, جو اس حلقہ احباب کو سمجھتے ہیں, جن کا تعلق کتابوں کے ساتھ ہے, جو علمی مجالس کو جو ہے اس کا انعقاد کرتے ہیں یا اس کا پارٹ بنتے ہیں, وہ یا جو تبلیغ یا دعوت یا تربیت یا تعلیم کی ضرورت کے حوالے سے پڑھے لکھے ہیں. اور یہ جو ہم نے کتب مقالے رسائل مجلے مضامین تحقیقات, ان سے وہ وابستہ ہیں, ان سے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ. مان لو ابھی ہم نے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ ہے تفسیر ہے مثال کے طور پر. مان لو ابھی یہ جو ہیں یہ کتابیں مقالے رسائل مجلے مضامین تحقیقات, ان سب کا تعلق تفسیر کے ساتھ ہے مثال. اب یہاں پڑھے لکھے لوگ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ سب لوگ جو تفسیر جانتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اسی طرح مطلب حدیث ہے, اب کتابیں مقالے رسائل مجلے مضامین حدیث کے حوالے سے. اب یہاں پڑھے لکھے لوگ کیا ہوں گے؟ یہ ریفر کو کس کو کرے گا؟ یہ محدثین, ہے کہ نہیں؟ اسی طرح مثال کے طور پر کمپیریٹو اسٹڈی کے جو ہے کمپیریٹو اسٹڈی بھی ایک سبجیکٹ ہے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کمپیریٹو اسٹڈی جو ہے وہ ہمارا یہاں پر سبجیکٹ مضمون ہے, اور اس حوالے سے کتابیں مقالے رسائل مجلے مضامین تحقیقات. تو یہاں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ریفر کس کو کریں گے؟ کمپیریٹو اسٹڈی جاننے والے, ہے کہ نہیں؟ لہٰذا پڑھے لکھے لوگ جو ہے اس کی اپنی کنوٹیشن ہے, اس کا اپنا ایک تناظر ہے, یہ ایک عام ٹرم نہیں ہے. کلیئر؟ اچھا ہو گئے دو. اب میں تیسری چیز کی طرف آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو مطالعہ کرنے کے لیے کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, وہ کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ ہم کہیں گے اس کو کہ مطالعہ کرو. ایسا کوشچن ہے کہ نہیں, ہمارے دماغ میں آنا چاہیے. تو ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم کس انسان کو کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے؟ جب ہم کسی شخص کی بات کریں گے بھائی یہ بڑا پڑھا لکھا, تو اسے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ مطالعہ کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ مطالعہ کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ڈگری الگ ایک چیز ہے اور مطالعہ الگ ایک چیز ہے. When you join the college, you join the universities and you get a degree on a particular subject. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ کا مطالعہ جو ہے آپ مطالعے کی حلقہ احباب میں آ گئے, یہ نہیں ہوتا. اس کے لیے شرط نہیں ہے. ڈگری ہے کسی کے پاس تو ٹھیک ہے, کوئی کالج جاتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی یونیورسٹی جاتا ہے تو ٹھیک ہے, مگر یہاں پر اس کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں پر کوئی قید نہیں ہے. whether you go to کالج جانا آپ کی الگ کوئی ضرورت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے؟ میں ڈگری کو بہت اہمیت دیتا ہوں آج کے زمانے میں, ود ریفرنس ٹو دی ایرا ٹو دی ورلڈ وی آر لیونگ ان. اس میں تھوڑا سا ڈگری کو ایک ویٹ دیتا ہوں, لیکن ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں نا اس پر, ہم مطالعہ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ڈگری جو ہے ابھی آپ کی اپنی ریکوگنیشن کے لیے یو ہیو ٹو لیو ان دا سوسائٹی, یو ہیو ٹو ڈیلیور تھنگز ان دا سوسائٹی, اس میں آپ کو ڈگری بہت کام آئے گی. لیکن ابھی جب مطالعہ کی بات ہو رہی ہے, پرٹیکولرلی اسٹڈی کلچر کی بات ہو رہی ہے, ریڈنگ کلچر کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر ڈگری کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. مان لو آپ میں سے کوئی بچہ اسکول گیا ہی نہیں, بچپن میں ایسے حال آتا ہے کہ اس کو درزی کا کام سیکھنا پڑا,
یا اس کو کوئی دکان پر ایک سیلز مین کی حیثیت سے رہنا پڑا، لیکن وہ آپ کے حلقہ احباب کا ایک فرد ہو سکتا ہے، ممبر ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا مطالعہ بہت زبردست ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں ڈگری کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. آپ کی اسکولنگ، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی، دیز آر امیٹیریل ہیئر پرٹیکولرلی ٹو دس کنٹیکسٹ. الگ ایک کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو میں انکار نہیں کرتا اس کا، لیکن فی الحال اس حوالے سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مطالعہ آپ کسی نوکری کے لیے نہیں کرتے ہیں، مطالعہ بزنس کے لیے نہیں کرتے ہیں، مطالعہ آپ کسی مادی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، مطالعہ آپ کرتے ہیں دعوت کے لیے، مطالعہ آپ کرتے ہیں تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، تربیت کے لیے، لوگوں کو کچھ دینے کے لیے. اور اس میں آپ کو ذاتی طور پر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے یا نہیں یہ اہم نہیں ہے تو اچھا ہے، ایک مزید ایک قوت آپ کو ملے گی، لیکن ضروری نہیں. برصغیر کے تناظر میں کہوں گا، میں ورلڈ کے تناظر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن برصغیر میں بہت سی ایسی پرسنالٹیز اٹھی ہیں جنہوں نے اپنے ماحول کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ آج بچے بچے کی زبان پر ان کا نام ہے، حالانکہ انہوں نے پرٹیکولرلی کسی کالج میں پڑھا ہی نہیں تھا، کسی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، مثال لیٹ می ریفر سم نیمز ہیئر. میں آپ کا نام، آپ ایک مشہور نام جانتے ہیں آپ، فی الحال ہم کسی کے عقیدے سے بات نہیں کرتے ہیں، کس کا عقیدہ کیا ہے، کوئی حنفی ہیں، شافعی ہیں، سلفی ہیں، کیا ہے وغیرہ وغیرہ، ہم اس میں فی الحال اس بحث میں نہیں پڑھتے، مت پڑھتے. یا کوئی بعد میں اس کا نیچر کیا رہا، کام کی ترتیب کیا رہی، میں اسے کتنا متاثر ہوں، کتنا اسے اچھا کیا، برا کیا، فی الحال یہ سب چیزیں امیٹیریل ہوتی ہیں، بیکاز وی آر پرٹیکولر ود آور ٹاپک. آپ مثال سر سید احمد خان کی بات لے لو. کیا سر سید احمد خان کے بارے میں، چونکہ میرا سبجیکٹ رہا ہے سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ he was the one who has left very deep impressions, particularly in the society we are living, with reference to Indian subcontinent. اس میں بہت متاثر کن شخصیت رہی ہے. کون؟ آپ میں سے بتا سکتا ہے کوئی انہوں نے کس اسکول میں پڑھا تھا؟ انہوں نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا تھا. He never went to any school. ان فیکٹ ان کے زمانے میں اسکول ہوتے بھی نہیں تھے. ان میں اس زمانے میں مکاتب کا سلسلہ تھا. کوئی استاد ہوا کرتے تھے ان کے، مولانا مملوک علی نانوتوی، ٹھیک ہے، انہیں گھر میں ایک حلقہ بنایا تھا، وہیں بچے آتے تھے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی بہت بڑے ایک شخصیت اٹھی ہے، مولانا رشید گنگوہی، یہ سب بھی ان کے ساتھ ہمدرس تھے. مولانا احمد علی لاہوری، احمد علی سہارنپوری، یہ سب بڑے بڑے لوگ جو بعد میں بن گئے، جنہوں نے ایک ہسٹری بنائی بعد میں، یہ سب مولانا مملوک علی نانوتوی کے شاگرد تھے. سر سید بھی وہاں جاتے تھے پڑھنے کے لیے. بس ان کے پاس کچھ رسالے پڑھے ہیں اور فارسی زبان پڑھی ہے، اردو تو جانتے ہی تھے، وہ مادری زبان تھی، اور کچھ ہلکی پھلکی عربی پڑھی ہے. یہ ان کا کل ٹوٹل سرمایہ ہے پڑھنے کا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے اپنے زمانے کو کیا، اپنے آنے والے زمانے کو اتنا متاثر کیا کہ نہیں ہے. آج ان کا نام بڑے بڑے ریفارمرز میں لیا جاتا ہے. شیخ احمد ڈاکٹر امین احمد مصری نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ جو ریفارمرز آف دا مسلم ورلڈ ہے کہ نہیں، المصلحون، ایسے کچھ نام ہے اس کتاب کا، پورا یاد نہیں ہے مجھے. تو اس میں انہوں نے سر سید احمد خان کا نام بھی نہ لیا، کیونکہ ہیں انہیں بڑا کام، لیکن پڑھا کہا تھا انہیں پڑھا کہ ہی نہیں تھے. اب آپ کہیں گے سر انہوں نے پھر کیا کیا ہوگا، کیسے یہ جو ہے اتنی کتابیں لکھی انہوں نے، ان کا مطالعہ، ان کی تفسیر بھی ہے، ان کے خطبات ہے، ان کی رائٹنگز بہت ہے. ایک میگزین نکالا انہوں نے، ایک کالج کی بنیاد ڈالی جو آج یونیورسٹی ہے. اپنے زمانے کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے آس پاس سمیٹ کے ان کو متاثر کر دیا. کیا ثابت ہوا کہ ڈگری، اسکول، کالج، یونیورسٹی یہ اس ریڈنگ کلچر کو پیدا کرنے کے لیے پرائم نیڈ نہیں ہے. پرائم نیڈ سمجھیں کہ نہیں، بعد میں یہ ایک ضرورت ہو سکتی ہے اپنے ایک تناظر میں، لیکن یہاں پرائم نیڈ نہیں ہے. اچھا، لیٹ می ریفر اندر ون. انہی کے ایک بہت ہی کلوز ایسوسیٹ تھے الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین
مولانا الطاف حسین حالی جو ہے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا انگریزوں نے، سن آف دا اسکالرس، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی مدرسے میں ضابطے سے پڑھا نہیں تھا. چند مدرسوں میں گئے ہیں وہ، کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا پڑھا، کسی کے پاس ذاتی طور پر بھی کسی کے پاس جاتے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن ایک ضابطے کے ساتھ جس چیز کو تعلیم حاصل کرنا کہتے ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی بھی ادب کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیے برصغیر کی ایک اور شخصیت کا نام لے لیتے ہیں، وہ ہے مولانا ابوالعلا مودودی مرحوم، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں ہی از دا آتھر آف مور دین 100 بکس. انہوں نے بھی اپنے زمانے کے لوگوں کو، خاص طور پر یوتھ کو بہت متاثر کیا ہے. لیکن مولانا نے پڑھا کہاں تھا؟ ٹھیک، ابھی ہم اس پر بہت گفتگو کر رہے ہیں، بھائی انہوں نے وہاں پڑھا تھا، یہاں پڑھا تھا، یہاں پڑھا تھا، وہاں کی سندیں، یہاں کی سندیں، لیکن یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہوتی ہے. امر واقع یہ ہے کہ انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، گھر میں ہی ایک مولوی صاحب آتے تھے، ان کے پاس انہوں نے چند کتابیں پڑھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مطالعہ کا عالم کیا تھا، انہوں نے کتنا لکھا ہے. اور انہوں نے عرب و عجم کے علماء کو، عرب و عجم کی جو اسلامی جماعتیں اٹھی ہیں، حلقے اٹھے ہیں، ان کو بہت زیادہ متاثر کیا نا. اچھا چلیے اب ایک اور بات، ہمارے یہاں کشمیر میں ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، محمد الدین فوق، جانتے ہیں نا، ہسٹورین آف کشمیر ان کو کہتے ہیں نا. ڈو یو نو واٹ واز ہز کوالیفیکیشن؟ ہی واز جسٹ 8th پاس. ان کی کوالیفیکیشن تھی وہ 8ویں جماعت پاس کیا تھا انہوں نے بس. بٹ ہی از دا آتھر آف 100 بکس. 100 کتابیں انہوں نے لکھی. کتنی؟ اور انہوں نے تقریباً کشمیر کے ہر ضلع کی الگ الگ تاریخ لکھی ہے، کشمیر کی تاریخ کے بغیر بھی. ضلع پونچھ، ضلع ڈوڈا، ضلع رجوری، ایسے کئی ضلعوں کی الگ الگ تاریخیں لکھی ہیں. تاریخ وہ واقعاتی کشمیر کیا ہے، وہ تاریخ واقعاتی کشمیر ہے نا، اقوام کشمیر، مطلب کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے تاریخ کے حوالے سے، لیکن ان کی سکولنگ زیادہ نہیں. تو اصل میں مجھے اس پر فوکس کرنا ہے کہ اس میں آپ، یہ زیادہ اہم نہیں ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، آپ کے پاس ڈگری کتنی ہے، ڈگریاں کتنی ہیں، یہ اس میں ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کوئی ایک بیچارہ مزدوری کرتا ہو، کسی دکان کا سیلز مین ہے وہ، یا اس طرح کا کوئی پیشہ ہے اس کا، لیکن وہ آپ کے حلقہ احباب کا ایک بہت ہی ایکٹیو فرد ہے، پڑھتا بہت ہے، مطالعہ بہت کرتا ہے، کیونکہ ریڈنگ کلچر کا ایک بہت ہی زیادہ ایکٹیو ممبر ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے نا. تو اس میں ڈگری کچھ نہیں کرتی. بہت سی ایسی ڈگریاں پانے والے لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریاں حاصل تو کی ہیں پھر کتاب کو چھوا تک نہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ڈگری حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کی پہچان آج علم کے حوالے سے ہوتی ہے. کلیئر؟ اوکے. اب ہمارا اگلا جو اس سیریز کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، یہ پہلا تھا، وہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے میں رکاوٹیں کیا کیا پیش آتی ہیں، اور ہم ان رکاوٹوں کو کیسے کوپ کر سکتے ہیں، یا کیسے وتھسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیسے ان رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ جو آتی ہے، چلیے میں یہ سوال آپ ہی سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے انسان کی مطالعہ کے اندر؟ سب سے دا فرسٹ اینڈ فورموسٹ تھنگ، دا فرسٹ اینڈ فورموسٹ obstruction that you come across، کیا ہو سکتی ہے وہ سب سے زیادہ؟ لینگویج. اچھا اور بتائیے. لیک آف موٹیویشن. اینڈ اور بتائیے کوئی. اوکے لیٹ می ٹیل یو، سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ تھنگ جو ہے نا، سب سے بڑی obstruction، وہ ہے ویسٹیج آف ٹائم. کیا ہے وہ؟ جس کو ہم کہیں گے ضیاء وقت. کیا کہیں گے؟ اٹ از کالڈ ویسٹیج آف ٹائم. ویسٹیج یہ اسپیلنگ ہے نا. ابھی آپ
میں سے بہت سے بچے جو 20s میں ہیں اور کچھ 30s میں ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ 40s میں تو نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کوئی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم دیتے ہیں پڑھنے کو، اور آپ ان سرگرمیوں میں، ان ایکٹیویٹیز میں جن کا تعلق پڑھائی سے نہیں ہوتا ہے ڈائریکٹ، ان میں ٹائم کتنا لگتا ہے ہمارا. پچھلی بار میں نے آپ کو شاید یہ بات بتائی ہو یہاں یا کسی اور جگہ بتائی ہو کہ جو ڈاکٹر محمد فؤاد سیزگین تھے، وہ ترکی کے بہت بڑے ایک انٹلیکچوئل تھے، وہ ایک اسکالر تھے، وہ جن کے بارے میں ڈاکٹر محمود احمد غازی نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے پہلے مستشرق تھے. انہوں نے خود لکھا ہے ایک جگہ کہ جب وہ جرمنی میں انہوں نے زیادہ ٹائم گزارا ہے، ان کے جو گائیڈ تھے وہاں، انہوں نے ایک بار ان سے کہا اے محمد کتنا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں روز 13 گھنٹے پڑھتا ہوں. کتنے؟ کہا سوری پھر تم اسکالر نہیں ہو سکتے، ایک ریسرچر نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا یہ بات میری دل کو لگ گئی ہے، 13 گھنٹے بھی کم ہے. اس کے بعد میں نے اپنی مدت بڑھائی پڑھانے کی، میں نے 18 گھنٹے کر دی. اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے پھر پوچھا، کہا محمد فؤاد نو ٹیل می اب کیا پڑھتے ہو آج کل، کتنے گھنٹے؟ انہوں نے کہا میں 18 گھنٹے پڑھتا ہوں. کہا اب امید ہے، خود لکھا ہے انہوں نے، اب امید ہے ہو سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں کہ 18 گھنٹے ہم پڑھیں، کیونکہ ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، ہمیں آئیڈیلسٹک نہیں بننا ہے، مثالیت پسند، وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل. لیکن اصل میں یہ ہے کہ آپ خود اپنا احتساب کریں کہ آپ دیکھیں کہ جن سرگرمیوں کا، جن ایکٹیویٹیز کا، جن میرے کاموں کا تعلق پڑھائی کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے، ان میں میرا کتنا وقت صرف ہوتا ہے، کتنا وقت اس میں میرا چلا جاتا ہے. یہ آپ کو خود ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا یہاں انٹروسپیکشن کرنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے. مان لو مثال کے طور پر میرا ایک مثلا میں اسکول جاتا ہوں یا کالج جاتا ہوں یا یونیورسٹی جاتا ہوں یا دکان پہ جاتا ہوں یا آفس جاتا ہوں، یا میرے گھر کے کام ہوتے ہیں یا میرے رشتے کے کام ہوتے ہیں، مجھے ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، یا والدین گھر میں بوڑھے ان کا دیکھنا پڑتا ہے، چھوٹے بچے بھائی بہنوں کو پڑھانا پڑتا ہے، یا خود مجھے ٹیوشنز کرنے پڑتے ہیں، یا مطلب اور بھی کام، ہزار کام ہوتے ہیں. پھر ان سب کا تعلق پڑھائی کے ساتھ تو نہیں ہے نا. ان سب ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھیے کہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو میں بالکل امٹ کر سکتا ہوں، میں ان کو اس ٹائم کو پڑھائی میں شامل کر سکتا ہوں، میں پڑھائی کی جو ڈیوریشن ہے اس کو بڑھا سکتا ہوں. یہ آپ کو ڈیسائیڈ خود کرنا ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنے امپورٹنٹ کام چھوڑ کے، جو آپ کے بہت ہی ضروری کام ہیں ان کو چھوڑ کے، جب تک آپ میکسیمم ٹائم اپنا پڑھائی میں نہیں لگائیں گے اور اس ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچائیں گے، جب تک ایسا نہیں کریں گے آپ ایک یہ جو ریڈنگ کلچر کو آپ پیدا نہیں کر سکتے. یہ جو مطالعاتی کلچر ہے یہ پیدا نہیں ہو سکتا اگر ہم اپنا وہ وقت جو ہمارا، کبھی ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں گپ شپ کی عادت ہمیں بہت ہے کہ نہیں؟ جب ہم ملتے ہیں برادری میں، ہم بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں باتوں میں. ابھی ہم کسی دعوت پہ جائیں گے، دعوت 4 بجے ہے، لوگ 2 بجے پہنچتے ہیں، 2 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ وہ گپ شپ، ہے کہ نہیں؟ اسکول میں کیا کرتے ہیں؟ گپ شپ. دفتر میں کیا کرتے ہیں؟ گپ شپ. یہ گپ شپ کا ماحول بنایا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر انسان کے اگر صرف دن میں 2 گھنٹے ہی گپ شپ میں ضائع ہوتے ہیں، 2 گھنٹے اگر دن میں اس کے ضائع ہو گئے ایک انسان کے، مان لو اس مطالعہ، اس حلقہ احباب میں ہمارے 20 ممبرس ہیں، 20 ممبرس کے 2 گھنٹے کتنے گھنٹے ہوئے؟ 40 گھنٹے اگر ایک دن میں ضائع ہو رہے ہیں گپ شپ میں، 40 گھنٹے ہفتے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 40 × 7 ہو گئے 280، ہے کہ نہیں؟ 280 آورس ایک ہفتے میں. تو ایک مہینے میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ انٹو 4 ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ایک مہینے میں 1200 گھنٹے چلے جاتے ہیں ہمارے گپ شپ میں ایک مہینے. اٹس اے بگ لاس. بہت نقصان ہے یہ. 100 کتنے بولے؟ 1200 گھنٹے جاتے ہیں ہمارے کس میں؟ گپ شپ میں. اچھا اب اس گپ شپ کا آؤٹ کم کیا ہے؟ کچھ نہیں، کیونکہ وہ ایسی کوئی کنسنٹریٹو گفتگو ہوتی نہیں ہے. گپ شپ از اے گڈ تھنگ. گپ شپ کو میں گپ شپ نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا ایک مذاکرہ. مذاکرہ اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن مذاکرہ تبھی ایک اچھی چیز ہے جب اس کا آؤٹ پٹ ہو کچھ. اب ہماری گپ شپوں کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے؟
کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ سارا ٹائم ضائع ہو گیا. دس از ون آف دا بگیسٹ obstructions. سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ہم ملتے ہیں, ہمیں ملنے کا پتہ بھی, ہمارا ملنے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ہم ملتے ہیں اس لیے کہ ملتے ہیں. بھائی ہم ملتے ہیں, اوکے, ہمیں ملنا چاہیے ایک دوسرے سے, لیکن اس کو تھوڑا سا آپ اس کو مقصدی ملنا بناؤ, اس کو ایک ایم دے دو, ہے کہ نہیں. آپ گپ شپ کے لیے نہ ملے, گپ شپ کے لیے, ارے جنت میں نہیں, وہاں کیا کرو گے؟ جنت کے لیے بھی کچھ رکھو یار, گپ شپیں وہیں کرو. دنیا میں گپ شپ, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یہاں گپ شپ کریں. اس گپ شپ کو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو فروٹفل بنائیں گے, ہے کہ نہیں. ہم ملیں گے لیکن ہم ایک مقصدی ملاقات. کلیئر؟ کرکٹ میچ, اسی میں آپ فٹ بال میچ, ٹینس, والی بال, اولمپکس, پتہ نہیں کیا کیا. ہر ایک انسان اپنا انٹروسپیکشن کرے کہ کرکٹ میچ دیکھنے میں میرا کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے. بیکاز جتنا ٹائم آپ کا ضائع ہوتا ہے نا کرکٹ میچ میں دیکھنے میں, کرکٹ پہ بحث کرنے میں, کرکٹ میں دلچسپی لینے میں, حالانکہ آپ اس کے بعد کرکٹر نہیں بن جاتے ہیں, ہے کہ نہ آپ کمنٹیٹر بن جاتے ہیں, نہ آپ کوئی کرکٹ ایکسپرٹ بنتے ہیں. ان کے لیے یہ چیز اہم ہے کیونکہ ان کا پروفیشن ہے. جو کرکٹ خود کھیلنے والے لوگ ہیں, یا جو کمنٹیٹرز ہیں, یا جو کرکٹ پر لکھنے والے کریٹکس ہوتے ہیں اس لائن کے اپنے لوگ, ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے. بٹ اگر آپ کا اپنا فیلڈ الگ ہے, آپ کرکٹ آپ کا فیلڈ نہیں ہے, اس کا مطلب آپ کرکٹ پر جتنا ٹائم لگاتے ہیں آپ وہ کہاں سے لے لیتے ہیں؟ آپ کا اپنا جو شیڈول ہے اس کو آپ کم کرتے ہیں. آپ اس میں سے اپنے مطالعے کے ٹائم میں سے وقت نکال کے کرکٹ کو دیکھتے ہیں. دین واٹ از آؤٹ کم؟ اب یہاں بھی دیکھا, آپ نے کرکٹ میچ دیکھی, آپ نے شام 9 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک ایک میچ دیکھا T20 کا. واٹ از آؤٹ کم؟ کچھ نہیں, ہے کہ نہیں. اچھا مان لو یہ 6 گھنٹے ہو گئے. یہ 6 گھنٹے اگر ہمارے 20 ممبرز جو ہے, 20 ممبر, یہ 20 ممبر مان لو کرکٹ تو روز نہیں ہوتی ہے, ہم رکھیں گے 15 دن میں ایک بار. 15 دن میں ایک بار, اس کا مطلب 2 بار, گویا 12 گھنٹے. 12 گھنٹے ضرب دیوتی کا کتنے؟ اس کو اب ملٹیپل کرو 20 سے. 12 × 20 کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ یہ گھنٹے ہمارے چلے جاتے ہیں کرکٹ میچ دیکھنے میں. واٹ از دا آؤٹ کم؟ آؤٹ کم کیا ہے؟ کچھ نہیں. اچھا اب ٹیلی ویژن تو آپ نہیں دیکھتے ہوں گے زیادہ, کیونکہ اب ٹیلی ویژن کی کوئی اہمیت ہماری زندگی میں نہیں رہی ہے. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے. آپ اس کی جگہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہمارا کتنا ٹائم لے لیتی ہے. ہاں, آپ کو پتہ ہے ہم اس کو کس چیز کے نام پر استعمال کرتے ہیں؟ وی ہیو ٹو سیک انفارمیشن, نالج. We have to gain information. We have to get knowledge about the world happenings, what is going around us. نہیں سر ہمیں سیکھنا چاہیے نا دنیا میں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ سیکھو گے, بتاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں. یہ ایک فوبیا ہے, مطلب اس کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے آپ کو کوئی ریزن چاہیے نا. تو سر دنیا سے متعلق نا جانو ایسے ضروری. ہاں جاننا تو ہے ضروری, تو جانو. اب کیا ہوتا ہے کہ جانتے 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 یہ خود ہی گم ہو گیا ہے. اس کا اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے اس پر, اور اپنا پریشس ٹائم وہ لگا دیتا ہے اس کو. میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بار ایک پروگرام تھا, اس میں جواہر لال نہرو کو آنا تھا ایز چیف گیسٹ. ہی واز دین دا پرائم منسٹر آف انڈیا. وہ بڑے پڑھے لکھے انسان تھے وہ, ہے نا, سب جانتے ہیں نا. تو اب وہ آئے وہاں, تو وہاں انہوں نے جو پروگرام کے مینیجرز تھے انہوں نے کہا تھا اب تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے لوگوں کو. ایسا کر لو کہ 2 منٹ محمد رفیع کے لیے رکھ دو. کتنے؟ 2 منٹ. انہوں نے کہا کہ رفیع صاحب چونکہ یہاں بڑے بڑے گیسٹس آ رہے ہیں, ڈگنیٹریز آ رہی ہیں, بڑے لوگ آ رہے ہیں, اب آپ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بیٹھ کریں, اپنے مدر آواز میں 2 منٹ کے لیے گانا سنائیں ان کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سناؤں گا. اب آئے وہ کیونکہ بڑے لوگ ہیں وہاں, چیف گیسٹ PM ہیں. اب وہ آئے تو اب جواہر لال نہرو کی نظر پڑی ہوگی شاید, تو دیکھا اب رفیع صاحب ہیں انڈین کنٹیکسٹ میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھی وہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تھوڑا سا گائیے, وہ 2 منٹ پہلے ہی دیجیے تھوڑا سا ہمیں کیا. اب انہوں نے گایا یا اس وقت یا تھوڑا سا بعد میں پروگرام شروع ہونے کے بعد, مطلب اسی دوران کہیں پر ان کو کتنے منٹ گانا تھا؟
He took 20 minutes. کیا وہ گا رہے ہیں؟ اوکے ہاں اور گائیے. اٹ از گیٹنگ. ہاں اب یہ کہ فیسنیشن بڑھ رہی ہے نا, اب تھوڑا سا لذت آ رہی ہے نا, اب ہے اس میں یہ چیز. تو ہوتے پروگرام کے 20 منٹس لے گئے وہ کتنے, اور اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی اور ان کو بعد میں اس کو روکنا پڑا. ارے اور بھی پروگرامز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایک ایسی چیز جو آپ نے 2 منٹ کے استعمال کرنی تھی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ نے 20 منٹس لے لیے, آپ کے 18 منٹ کیا اس میں چلے گئے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ چیز ہوتی ہے, اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. اس کو دیکھنا کہ بھائی مجھے کتنے منٹس اس کو دینے ہیں دن بھر میں, 24 گھنٹے میں مجھے کتنے منٹ دینے ہیں. اب آپ چاہے اکٹھے دیں وہ منٹ, یا چاہے وہ آپ اس کو 20 مائلس میں دے دیں. صبح آپ نے 2 منٹ دینے ہیں, دن میں 2 منٹ دینے ہیں, عصر کے وقت 2 منٹ دینے ہیں, شام کو 2 منٹ, رات کو 10 منٹ. اچھا کتنے ہو گئے 20 منٹ. چلو مجھے 20 منٹ کے لیے کیا ہے یہ. اب 20 منٹ کا مطلب 20 منٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے آپ نے اس میں دیکھا ٹن دیکھنی جانے والی چیز بھی دیکھتے ہیں اور نہ دیکھی نہیں جانے والی چیز بھی دیکھتے ہیں. دین وی ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم. وہ کہاں سے نکلتا ہے وہ ٹائم؟ وہ آپ کے ریڈنگ کلچر سے نکلے گا. کہاں سے نکلے گا, ہے کہ نہیں؟ جتنا آپ یہاں سے یہ چیز اس کی مقدار بڑھائیں گے نا, اتنی مقدار کس کی کرتے گے آپ, اس کی کم کر دیں گے, ہے کہ نہیں؟ اس چیز سے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہے, تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا ٹائم دینا ہے اس کو. بس اتنا ٹائم کا مطلب ہے اتنا ٹائم. میں آپ کو بتاؤں, مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی پرسنالٹی گزرے ہیں. پرسنالٹی آئی ایم ہائیلی انفلوئنس بائی ہم. ان کا معمول تھا, انہوں نے تقریباً 1200 کتابیں لکھی ہیں. کتنی ان کے لیکچرز سب کچھ لے کے نا وہ 1200 کے آس پاس ان کی تعداد بنتی ہے. کسی نے کہا کہ آپ اتنا لکھتے ہیں نا, آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے ہوتا ہے, مطلب کہاں سے ملتا ہے ٹائم؟ 1200 کتابیں تھوڑی لکھنا. اگر مان لو 600-700 کتابیں ہی انہوں نے لکھی ہوں, باقی ان کے لیکچرز ہوں, وہ بھی کم نہیں ہے نا. اب ان کا کیا معمول تھا کہ وہ لکھتے تھے. ان کا اپنا ایک وہ بہت ٹائم مینجمنٹ کو بہت زیادہ بلیو کرتے تھے. ان کا مطلب تھا کہ آج 1 گھنٹہ مجھے دن میں لکھنا ہے. اب 1 گھنٹہ یا تو میں صبح اکٹھے لکھوں گا, یا صبح آدھا گھنٹہ, شام کو آدھا گھنٹہ, یا کبھی 20 منٹ کر دوں گا, لیکن 1 گھنٹہ کسی طرح لکھنا ہے. اب ایسا ہوا کہ ایک بار ان کا ٹائم تھا لکھنے کا. جب وہ لکھنے کے لیے کمرے میں جا رہے ہیں تو اسی وقت ان کے استاد آتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی. اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ اب 2 میں سے ان کو یا تو ان کو اوپر جانا ہے کمرے میں تو پڑھنا ہے, لیکن ٹیچر آ رہے ہیں. ٹیچر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. اب اگر ٹیچر کے ساتھ ٹائم دے رہے ہیں تو اپنا جو شیڈول ہے وہ ختم. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ٹیچر کو بٹھایا کہاں, کمرے میں. کہا حضرت کیا چند منٹ مجھے دے سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہاں شوق سے. یہ اوپر گئے کمرے میں, قلم اٹھایا, 4-5 لائنیں لکھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد رکھ دیا, نیچے آئے. انہوں نے کہا میاں کہاں گئے تھے؟ کہا اوپر گئے تھے لکھنے کے لیے. کہا لکھنے کیوں؟ کہا میرا معمول ہے لکھنے کا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے تو بیٹھوں گا, بہرحال استاد ہیں آپ میرے, لیکن لکھنے کا جو میرا معمول ہے نا وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے اگرچہ میں نے آج کم لکھا, لیکن میں نے آج لکھا ضرور. ٹھیک ہے نا. تو پہلی ابسٹرکشن جو ہے وہ کیا ہے؟ ویسٹیج آف ٹائم. ایک اور چیز اس میں جوڑیے آپ, وہ ہے نیند. کیا؟ نیند بھی بہت بڑی ابسٹرکشن ہے. اکثر ہمارے جو طلبہ ہے, ہماری فرینڈ سرکل میں تعلق رکھنے والے ہمارے عزیز جو ہے, وہ کہتے ہیں اے سر اچھا سا پڑھا نہیں اندر کھانا, اچھا پڑھ نہیں ہے نا. نیند جو ہے یہ پڑھائی کی دشمن ہے. جو آدمی زیادہ سونے کا عادی ہے وہ اتنا ہی کم پڑھنے کا عادی ہوگا. پڑھنے کے لیے آپ کو نیند قربان کرنا پڑے گی. نیند کی عادت کم کریں, اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. نیند آنا جو ہے یہ غیر اختیاری ہے, لیکن نیند کی مقدار متعین کرنا یہ اختیاری ہے. مان لو آپ کوئی شخص 8 گھنٹہ سوتا ہے,
اگر وہ چاہے تو 6 گھنٹے میں بھی کام نکل سکتا ہے اس کا. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں کام نکالتے پھر وہ نارمل ہوتے. یہ اصل میں آپ نے اپنے نفس کو اس کا عادی بنانا ہے. آپ کا نفس ایک بار کسی چیز کا عادی بنتا ہے نا، نفس گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. گھوڑا جو ہے منہ زور ہے، سواری کرنے نہیں دیتا، اچھلتا بہت ہے، کوتا بہت ہے، ٹانگیں بہت اٹھاتا ہے. لیکن اس کے بعد آپ اس کو ٹیم کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمت کرنا پڑتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر آپ اس کو ٹیم کرتے ہیں. آپ اس کو آپ جو قابو میں لاتے ہیں نا، پھر آپ جب بھی چاہیں اس پر سواری کر سکتے ہیں. نفس ایک گھوڑے کی طرح ہے. آپ نفس کو عادی بنائیں کہ مجھے زیادہ نہیں سونا ہے. مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بزرگ کے بارے میں کچھ لوگوں نے مجھے بتایا وہ 1 گھنٹہ سوتے ہیں. کتنے؟ 24 گھنٹے میں وہ کتنا سوتے ہیں؟ ممکن ہے اس میں کچھ مبالغہ ہو، میں نہیں کہتا، لیکن ایک چیز ہے کہ آدمی اپنے نفس پہ قابو پا لے نا ایک بار، پھر کچھ بھی ممکن ہے. ہم جو یہ بہت زیادہ سوتے ہیں صبح، دن میں، رات میں، اس سے متاثر ہوتے ہیں ہمارے معمولات. یہ کلچر نہیں بنے گا جب تک آپ اپنی نیند کی مقدار کو کم نہیں کرتے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. کم سوئیں. اب آپ کہیں گے بعد میں نیندیں آتی ہیں، تو اس میں کیا برا ہے؟ کبھی کبھی اونگ آئی تو آئی، ہم خدا تھوڑی جو اونگ نہیں آئے گی. اونگ اللہ کو نہیں آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ، ٹھیک ہے، ولا نوم. اللہ کو نیند اور اونگ نہیں آتی، ہمیں تو آئے گی. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کبھی اونگ آ گئی. دیکھیں آپ اس کو اب ایسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کم سوئیں، بعد میں آپ کو نیند کی ضرورت پڑی، 5 منٹ آپ نے ایسے لیے نا، بس یہ ڈوزیج ہوتی ہے بعد میں. اس کا آپ اپنے آپ کو عادی بنائیے، کیونکہ نیند جو ہے وہ پڑھنے کی دشمن ہے. کثرت سے سونا ہے نا، کثرت نوم. باقی آپ سوئیں گے نہیں، وہ بھی ریکمنڈڈ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی صحت متاثر ہو جائے گی اس سے. نیند کرنا جو ہے انسان کی فطرت ہے، انسان فطرت سے نہیں لڑ سکتا. اس کے بعد ہے سائیکولوجیکل اوبسٹرکشنز. کچھ ہے نفسیاتی اوبسٹرکشنز. پڑھائی میں کچھ نفسیاتی اوبسٹرکشنز آتی ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا جو ہے عالموں کا کام ہے، دانشوروں کا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہے اس کو. اگر کوئی ایسا اپنے بارے میں سوچتا ہے تو میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ پھر وہ برائے مہربانی اس طرح کی مجلسوں میں نہ آیا کرے، ہے کہ نہیں. یہاں پر یو ہیو ٹو برن یور بوٹس. جب آپ اس محفل میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، جب آپ اس دائرے میں آئے تو آپ یہ نہ کہیں کہ عالموں کا کام ہے اور یہ اسکالرز اور دانشوروں کا کام ہے. یہ آپ کا بھی کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات غلط ہے کہ یہ پڑھنا کن کا؟ صرف عالموں اور دانشوروں کا کام ہے. پڑھنا سب کا کام ہے. یہ ایسی بات ہے، کوئی کہے گا کھانا میں کیوں کھاؤں گا، کھانا تو بس عالم اور اسکالروں کا کام ہے، کھانے کھائیں گے وہ، ہمیں کیا کرنا ہے. جیسے وہ فطری چیز ہے، سب کے لیے ہے.